السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو اپنی معیشت پر اپنے اکنومیکل اسٹیٹس پہ اترایا کرتے تھے۔ سو یہ ہے ان کے گھر جو ویران پڑے ہوئے ہیں، ان میں چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ اس جگہ کے کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج لے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ نیز ہم صرف انہی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جن کے رہنے والے ظالم ہوں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 58-59 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یعنی سورۃ القصص آیت نمبر 58 اور 59 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو دو آیتیں ہیں ان کا تعلق کل کے پیش کی گئی آیت سے ہے۔ کل جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو، ان کے ایک عذر کو اور ان کے ایک بہانے کو پیش کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔ اسی عذر، اسی اعتراض، اسی بہانے کا یہ دوسرا جواب ہے اور تیسرا جواب ہے۔ کل جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی گئی تھی اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو سنایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی، جب ان کو سیدھے رستے پر بلایا تو انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے، بہت سارے بہانے بنائے۔ اس میں سے ایک بہانہ یہ بنایا کہ اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ صراط مستقیم کی پیروی کرنے لگے، مسلمانوں کے طریقے پر چلنے لگے، اسلام کو قبول کر لیا تو پورے عرب بھر میں جو ہماری سیاسی برتری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سیاسی برتری بتلایا تھا کل، مشرکین مکہ کعبہ کے متولی تھے، لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، ان کا جو بھی فرمان ہوتا تھا اس کو پورا کرتے تھے۔ جب ان کا قافلہ باہر نکلتا تو کوئی بھی اس کو ٹچ نہیں کرتا تھا، جبکہ دوسرے قافلے عرب کے اندر محفوظ نہیں رہتے تھے، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی قافلہ نکل رہا ہے عرب کے مشرکین مکہ اگر ان کو لکھ کے دے دیتے کہ اس قافلے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اور معاش کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے اندر کاروبار کو بہت زیادہ پھلا پھولایا تھا، بہت زیادہ پھلا پھولا تھا۔ آج بھی آپ مکہ کے اندر دیکھیں گے کاروبار بڑے زبردست انداز میں چلتا ہے۔ آپ عرب کے اندر جا کر کے دیکھیے اور مکہ کے اندر جا کے دیکھیے، کچھ نہیں ہے، کہیں سے کوئی سورس نہیں ہے، لیکن اتنا زبردست کاروبار آج بھی ہے مکہ کے اندر۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، صراط مستقیم کی طرف بلایا، دین اسلام پر چلنے کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ صراط مستقیم کی پیروی کرنے لگے تو عرب بھر میں جو ہماری سیاسی ساکھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگ ہماری بات ماننا چھوڑ دیں گے، لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اور جو ہماری معیشت ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، چوپٹ ہو جائے گا، پھر ہم لوگوں کا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ تو پہلا جواب اس بہانے کا اللہ نے یہ دیا کہ آج جو مکہ امن و امان والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تم لوگوں نے نہیں بنایا ہے۔ آج جو تمہارے قافلے جاتے ہیں اور تم کو نہیں لوٹا جاتا ہے، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں صرف کعبۃ اللہ کی وجہ سے، تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کے متولی تم لوگ ہو تو لوگ تمہارا مقام بڑھا کر کے رکھتے ہیں اور اس لیے تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں۔ اور مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والا بنایا، اس لیے تمہارے قافلے نہیں رک رہے ہیں، تمہاری تجارتیں جو ہے بہت اچھے سے چل رہی ہے۔ یہ پہلا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ دیا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی
کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، جو اپنی معیشت پر، اپنے کاروبار پر، اپنے اکنامیکل استھتی پر بہت گھمنڈ کیا کرتے کہ ہم لوگ یہ ہیں، ہم لوگ وہ ہیں، ہمارا ایسا کاروبار ہے، ہم لوگ بلینئر ہیں، ہم لوگ ملینئر ہیں، ہم لوگوں کے پاس لاکھوں کی جائیداد ہے. اس پر لوگ اترایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اتنی بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. اب ان لوگوں کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس بھی نبی آئے اور نبی نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام حق کو سنایا، لیکن وہ لوگ اپنے معیشت پر اترا گئے، گھمنڈ کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ کو توڑ دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. اے مشرکین مکہ، اے مکہ کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، اے مکہ والوں، اگر تم لوگوں نے بھی وہی روش اختیار کی تو تم لوگوں کا بھی وہی حال ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتے تھے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے. عرب اور مکہ، عرب اور مکہ کے، عرب کے اندر اور مکہ کے پاس ہی آپ کو معلوم ہے وادی قرا ہے، جہاں پر قوم سمود کی بستیاں ہیں جو بالکل کھنڈر بنی ہوئی ہے، اور اس زمانے میں مشرکین مکہ ادھر جا کر کے دیکھا کرتے تھے اس کو. تو وہ لوگ بھی بڑے طاقتور، بڑے قوت والے، اور اللہ نے ان کو بھی بہت سارے کاروبار سے نوازا تھا. ان لوگوں نے کاروبار پر اترا کر اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اللہ نے فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ. سو یہ ان کے گھر جو ہے ویران پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بعد بہت کم ہی گھر آباد ہوئے. اور اللہ نے فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی اس کے وارث ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ ان گھروں کو جا کر کے دیکھ لو، نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے اور اپنے معیشت پر، اپنے کاروبار پر، اپنے اکنامیکل استھتی پر اترانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کے گھروں کو کھنڈر بنا دیا. جا کر کے دیکھو، آج کوئی اس کا وارث نہیں ہے، بالکل بے آباد ہیں. اللہ جب چاہے گا، اس کا وارث تو اللہ ہے، جب چاہے گا جس کو چاہے گا آباد کر دے گا. آج یاد رکھیے گا، یہ جو ہماری بستی بسی ہوئی ہے اور یہاں پر ہمارے گھر ہیں اور جو ہم کو کاروبار مل رہا ہے، پیسے کوڑی مل رہے ہیں کھانے کے لیے، یہ ہمارے رب کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ابھی 99% دیکھا گیا ہے کچھ نہیں رہتا ہے، یا کمی رہتی ہے یا تنگی رہتی ہے تو ہر چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اور جہاں ذرا سا آنا شروع ہوا ہر چیز میں سختی آنا شروع ہو گیا. وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا ہے، لیکن وہ ان کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ اس کا وارث ہے. آج کہیں پر بستی آباد ہے، اللہ اس کا وارث ہے، اللہ نے ان کو بسایا ہوا ہے. آج کہیں کوئی کسی ملک کا بہت بڑا بادشاہ بنا ہوا ہے یا کہیں کا بلینئر ہے اور ملینئر ہے تو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. اللہ نے کہا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی اس کے وارث ہیں. ہم نے ان کو ہٹایا اور اب جس کو چاہیں گے وہاں پر ہم ان کو آباد کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مشرکین مکہ اگر تم نے اپنی حالت نہیں سدھاری تو تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ہٹائے گا اور دوسرے لوگوں کو آباد کرے گا. آج آپ مکہ میں جا کر کے دیکھیے، آج سے سالہ سال پہلے بھی لوگوں نے مکہ کا مشاہدہ کیا، وہاں پر اب مشرکین مکہ نہیں ہے، مشرکین مکہ وہاں پہ نہیں ہے. اب وہاں پر اللہ نے دوسرے لوگوں کو بسا دیا ہے، دوسرے لوگ اس کے متولی ہو گئے کعبہ کے. اب مشرکین مکہ جو وہاں پر متولی نہیں ہے، اللہ نے ان کو ہٹایا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا اور اس کی جگہ پر دوسروں کو لا کر کے بسا دیا. آج بھی اگر کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کے علم کو بلند کرے گا، اللہ اس کو تباہ کرے گا، اس کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لا کر کے کھڑا کر دے گا. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ کسی مرکزی بستی میں، کسی صدر مقام میں، کسی ڈسٹرکٹ میں، اب ہے ٹمکر کے ارد گرد بہت سارے تعلق ہیں، بہت سارے قریے ہیں، سب کہاں سے کنیکٹڈ ہیں؟ ٹمکر سے کنیکٹڈ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہاں کی مرکزی شہر کے اندر کسی رسول کو نہ بھیج دیں. اور جب رسول آتے ہیں تو رسول ہماری آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سناتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہم صرف اسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں. کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ میں اسی اعتراض کا تیسرا جواب دیا گیا ہے. اعتراض کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر ہم آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دین حق کی پیروی کرنے لگے تو ہماری سیاسی ساکھ ختم ہو جائے گی، ہمارا کوئی مقام نہیں رہے گا، ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، ہم لوگ بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی بستی پر، کسی بھی قوم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، تباہی بھیجتا ہے، یا قوم جو تباہ ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے وہ بستی تباہ اور کیوں ہوتی ہے، اللہ نے اس کے اصول کو بیان کیا ہے۔ اصول کیا ہے کہ کسی بھی بستی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا ہے جب تک کہ اسی بستی میں یا اس علاقے کے صدر مقام یا مرکزی شہر کے اندر اللہ کسی رسول کو نہ بھیج دے۔ اب رسول جب آتے ہیں تو رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو لوگوں میں پڑھ کر کے سنائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، قرآن کریم کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو حکمت نازل کیا ہوتا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کو سمجھائیں، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ اب اگر قوم شرکشی کی راہ کو اختیار کرے گا، نبی کو جھٹلانے کی راہ کو اختیار کرے گا، جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس پر غرور و تکبر کرتے ہوئے اللہ کی بات سے منہ موڑنے کی کوشش کریں گے وہ قوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب دے دے گا۔ کیوں؟ شہر میں کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، شہر جو ہوتے ہیں وہاں سے بستی کے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ابھی کسی بھی کوئی بھی کام ہوا تو آدمی کہاں جاتا ہے؟ ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے۔ کوئی بھی کام ہوا تو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ صدر مقام پہ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ وہاں پہ ہمارا کام ہو جائے۔ سب لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لوگ جاتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ بھیجتا ہے رسول کو، رسول لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ لوگوں نے اگر قبول کر لیا تو نو پرابلم، اگر قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو ہلاک و برباد کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ یہاں پر مکہ والوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ مکہ والوں، تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ اسلام پر تم عمل کر کے تمہاری سیاسی ساکھ ختم ہو جائے گی، تمہاری معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی، تم لوگ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تو یہ سوچنا تمہارا بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت ہلاک کرتا ہے جب اس قوم کے لوگوں کے پاس اللہ کا رسول آ جائے، رسول کا پیغام آ جائے، رسول کی باتیں آ جائے، توحید کی دعوت آ جائے، صراط مستقیم کی طرف بلانے کا معاملہ جب آ جائے اور جب اتمام حجت ہو جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اور آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ کب تک؟ جب تک کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج لے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر کے سنائے۔ نیز ہم صرف اسی بستی کو یا ایسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ جس کے رہنے والے ظالم ہوں کیا مطلب؟ ابھی لوگوں پر ظلم کرنا تو ظلم ہے، یاد رکھ لیجئے گا، لیکن اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی پرستش اور خواہشوں کی پرستش کرنے والا اصل میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اصل میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، سن لیا، سمجھ لیا، آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، اور لیکن جب عمل کی بات آئی تو چونچوں کا مربع بن گئے، ٹائیں ٹائیں فش ہو گئے۔ تو ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ آج مسلمانوں کے حال اور احوال کو دیکھنے کے بعد یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی جو استھتی بدتر سے بد سے بھی بدتر ہو رہی ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی عذاب ہے۔ آپ پورے دنیا کے کسی بھی خطے کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آج مسلمانوں کی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ مسلمانوں نے اصل جڑ کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ مسلمانوں کی جڑ کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات ہے۔ آج مسلمانوں نے اسی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں کنٹینیو گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر بچنا ہے اور نکلنا ہے تو اس جڑ کو پکڑنا ہوگا اور اصول سے جڑ جانا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا